کرو یہ شب بھر جاگنا اور رات بھر رونا محمد کا. حضور روتے رہے ہمارے لیے اور یہ انہی آنسوؤں کا صدقہ ہے جو ہم بچے ہوئے جو ہم سلامت ہیں. یہ میرے مصطفیٰ کے اشکوں کا صدقہ ہے جو ہماری زندگی ابھی باقی ہے. ورنہ کب کے پتھر گرا دیے جاتے, کب کی شکلیں بگاڑ دی جاتی, زمین میں دھسا دیے جاتے. وہ تو وعدہ رب نے لے لیا ہے, ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم رسولا. محبوب ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیں گے جب تک آپ ان کے درمیان میں رہو گے. حضور آج بھی امت کے درمیان میں رہتے ہیں, آج بھی امت کے درمیان میں مصطفیٰ رہتے ہیں. میں بیٹیوں سے بھی کہنا چاہوں گا خدا کے واسطے پردے کا خاص اہتمام کرو, پردے کا خاص اہتمام کرو. اگر بے نمازی عورت ایک وقت کا کھانا کھلا دینا بنا کے تو انسان کے سینے سے ایک دن کے لیے ایمان کا نور گھٹ جاتا ہے, حرکتیں اڑ جاتی ہیں, نور گھٹ جاتا ہے. اگر ایک وقت کا کھانا بے نمازی عورت بنا دے, وہ عورت جسے دنیا تماشا دیکھتی ہو ریل کے ذریعے, جس کا تماشا دنیا موبائل پہ دیکھتی ہو, بتا جس گھر میں وہ قدم رکھے گی اس گھر میں لعنتیں نہیں آئیں گی تو کیا ہوگا؟ اب اپنے رب کو راضی کریں. رب بڑا کریم, وہ کہتا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. خدا کی قسم یہ درد, یہ پیار, یہ لہجہ تو باپ کا بھی نہیں ہوتا ہے. اتنی محبت ہے تو باپ کے لہجے میں بھی نہیں ہوتی جتنی خدا پاک کے لہجے میں نظر آتی ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. میرے بندے تو جا کدھر رہا ہے؟ کس چیز نے تجھے اندھا کر دیا ہے؟ آ میری چوکھٹ پہ آ جا, میں نے تیرے لیے دروازے کھول رکھے. تو نے 20 سال گناہوں میں گزار دیے, مجھے راضی نہ کر سکا, نہ آیا. 40 ہو گئی ہے, اب آ جا. تو 40 میں بھی نہیں گیا, پھر وہ کہتا 50 ہو گئی, اب تو آ جا. 50 میں بھی نہیں گیا, وہ 60 میں کہتا چل اب آ جا. میں تجھ سے پوری زندگی کی نافرمانی کے بدلے میں پوری زندگی بھر توبہ میں ناک نہیں رگڑواؤں گا. تو رات کو آ جب نہ کوئی تجھے دیکھے نہ کسی کو تیرا پتہ ہو. رات کو تنہائی میں آ, مصلی بچھا دے, تو رو کے دکھا دینا, میں تیرے گناہ دھو کے دکھا دوں گا. تو اتنا کریم. ہاں آج بھی آواز آتی, ہم تو مائل و کرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے رہ روے, منزل ہی نہیں. آج کی رات گناہوں سے توبہ کی رات ہے. مالک جب ہم اٹھیں تو ہمیں اٹھنے سے پہلے بخش دینا, ہمارے گناہوں کو اس محفل سے اٹھنے سے پہلے معاف فرما دینا. مالک تو کریم ہے, تجھے تیرے محبوب کا واسطہ ہے, تجھے سیدہ کائنات کی چادر تطہیر کا واسطہ. مالک ہمارے اٹھنے سے پہلے ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. میرے پروردگار ہمارے جرموں کو بخش دے. مولا کریم تو کریم ہے, بخشنے والا ہے. تو نے وعدہ کیا ہے جو تیری بارگاہ میں آئے گا تو اسے چھوڑ خالی نہیں بھیجتا ہے. مالک بخش دینا آج کی رات اپنے کرم سے. تو جانتا ہے کس کی زندگی آئندہ شب برات تک رہے گی یا نہ رہے گی. مالک ہم تو نہیں جانتے, ہم تو یہ سمجھتے ہماری آخری رات ہے, شاید اب ہمیں زندگی میں شب برات میسر نہ ہو. آج مل گئی ہے, مالک اپنے کرم سے بخش دے, اپنے رحم سے بخش دے. مالک تو کریم ہے, تجھے تیرے محبوب کا واسطہ ہے. مانگو اٹھ کے اللہ سے دعائیں مانگنا. ضروری نہیں ہے پوری رات نفل کے سجدے ادا کرو تب جا کے دعائیں قبول ہو. وہ تو اتنا کریم ہے, اتنا کریم اور اتنی غیرت والا رب ہے کہ تو آنسوؤں سے آنکھیں تر کر کے دکھا دے, صرف تر کر کے دکھا دے آنسو آنکھوں کو. خدا کی قسم وہ تجھے بخش کے دکھا دے گا, لیکن احساس ہونا چاہیے, احساس ہونا چاہیے. ہم آج کی رات ایسے بھی وہ لوگ ہیں کچھ کہ جو آج کی رات کے لیے بخشے جاتے. میں نے 2 لوگوں کا ذکر کیا, والدین کے نافرمان نوجوان بیٹھے ہوئے. میں کہوں گا خدا کے واسطے اگر ماں باپ ناراض ہے نا, مت جانا کسی مزار پہ, مت جانا کسی بڑی بارگاہ میں. اگر خدا توفیق دینا تو پہلے ماں باپ کے قدموں میں جا کے بیٹھ جانا, پہلے باپ کے قدموں میں جا کے بیٹھ جانا, پہلے انہیں راضی کر لینا انہیں. اور ان کی زبان سے اگر 2 جملے تیرے لیے نکل گئے نا تو تیری پوری رات کی عبادت پہ بھاری پڑ جائیں گے. کوشش کیجئے گا پہلے انہیں راضی کیا جائے. ماں باپ کو ناراض کر کے خدا نہیں ملتا ہے, ماں باپ کو ناراض کر کے خدا نہیں ملتا ہے. کوشش کیجئے گا جن کے ماں باپ ناراض ہیں وہ راضی کر لیں, اس لیے کہ اگر ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ بھی تمہیں معافی نہیں دینے والا ہے. آج کی رات میں معافی نہیں ملنی ہے. کوئی سوچ رہا ہوگا کہ مولانا تجھے کیا پتا میرا باپ کتنا خطرناک ہے. ہاں ایسے نہیں سوچتے قاری صاحب, تمہیں کیا پتا مولانا, تم تو آئے گھنٹہ بول کے چلے رہے, ایک دن ہمارے گھر میں رہ کے دیکھو ہمارے ابا کی باتیں برداشت کر لو گے کیا؟ کسی کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی. ایسے ہی 6 مہینے سے ابا سے ناراض نہیں ہوں, میرا ابا بہت خراب ہے اس لیے 6 مہینے سے ناراض ہوں. مولوی تجھے کیا پتا, گارنٹی دے کے کہتا ہوں
نہیں بولا نا باپ کبھی تجھ سے؟ یا تو نہیں بولا جا 6 سال بیت گئے، ابھی وہ سو رہا ہوگا بستر پہ تھکا ہوا ہوگا، جا اس کے تلوے دبانا شروع کر دینا، اور جب اس کی آنکھ کھلے نا وہ پوچھے کون ہے، رو کے کہہ دینا ابا معافی دے دے، آج بہت ٹوٹ کے آیا ہوں، سنائے اگر دور اٹھے تو خدا ناراض رہتا ہے، معافی دے دے، میں جب تک نہیں اٹھوں گا جب تک تو معافی نہیں دے گا۔ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ہم نے باپ کے دل کو جانا نہیں ہے، اتنا کہہ کے اس کی آنکھوں میں جھانک کے دیکھنا، خطا تیری ہوگی، غلطی تیری ہوگی، بدتمیزی تو نے کی ہوگی باپ کے ساتھ، لہجہ بگاڑ کے تو نے بات کی ہوگی، لیکن جب رات کے سناٹے میں معافی تو مانگے گا، اس کی آنکھیں دیکھنا، اس کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے، اور وہ رو کے کہے گا پکڑے اٹھ جا، تو آج آیا کہ میں نے تجھے پہلے ہی معاف فرما دیا۔ ماں باپ کی اولاد سے نفرت نہیں کرتے، اس دھوکے میں نہ رہیے کہ میرا باپ معاف نہیں کرے گا، مگر خیال رکھیے گا ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے گا، انہیں راضی کر لو یار، انہیں راضی کر لو۔ میں سچی بتاؤں، آج میں سب سے بڑی دولت اپنے گھر سے لے کے نکلا، آج میں سب سے بڑی دولت، دعائیں تو میں روز لیتا تھا قاری صاحب، آج میں گھر سے نکلا، میں اپنی امی ابو کے پاس گیا، مجھے بہت دیر ہو گئی تھی، میری نیند بھی پوری نہیں ہوئی، تقریباً 500-550 کلومیٹر سے چل کے آیا تھا آج میں، تو وقت نہیں مل سکا، آتے ٹائم میں گیا، میں اپنے والدین کے پاس گیا اور ان کے پاس 2 منٹ بیٹھا بات کی، میں نے بتایا ایسے ایسے جلسے میں جا رہا ہوں، جانتے ہو آج میرے والدین نے آج کیا کہا، آج ہاتھ اٹھا کے کہا، دونوں نے کہا تھا مالک ہم اپنے بیٹے سے راضی ہیں، تو بھی ہمارے بیٹے سے راضی ہو جا۔ میری ساری رات کی عبادت پہ 2 جملے بھاری آ گئے، آج میں بڑا فخر سے آیا ہوں۔ اگر ماں باپ یہ جملے بول دینا، خدا کی قسم پھر جہنم ٹھنڈی ہو جاتی ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آج بس اتنا کہلوا لینا اپنے ماں باپ سے، بس اتنا کہلوا لینا، ہمارے حق میں ہاتھ اٹھا دو رب کی بارگاہ میں۔ آج ہمارے لیے وہ تو بڑے خوش نصیب ہیں جنہیں شب برات بھی ملی ہے اور ماں باپ بھی گھر میں ہیں، وہ سب سے بڑے خوش نصیب ہیں۔ اور قاری صاحب سید صاحب قبلہ آپ کے قدموں کی خاک سر کا تاج بنا کے پوری ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، خوش نصیب وہ بیٹا نہیں ہوتا جو باپ کو قبرستان چھوڑ کے آتا ہے، میں کہتا ہوں خوش نصیب وہ بیٹا ہوتا ہے جو باپ کے کندھے پہ قبرستان جایا کرتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ کیسے؟ فرمایا گیا کہ جس مرنے والے بیٹے کے لیے ہاتھ اٹھا کے ماں باپ دعا کر دیتے ہیں وہ بیٹا جنتی ہو جایا کرتا ہے، بیٹا جنتی ہو جایا کرتا ہے، جس کے لیے ماں باپ ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر دے، اور اس کے برعکس اگر وہ کسی کو دعا دے دے تو پھر ساری عبادت ہم پہ مار دی جائے گی۔ فرمایا گیا میدان قیامت ہوگا، ترازو لگا ہوگا، عمل تولے جا رہے ہیں، قیامت کا جو ترازو ہے نا، ترازو جو قیامت کا اگر وہ اصل ہے، اور یہاں کا جو ترازو ہے، یہاں کے ترازو کا سسٹم الٹا ہے، اصل وہ ہے، یہاں کے ترازو کا سسٹم الٹا ہے، یہاں بھاری چیز نیچے آتی ہے، وہاں بھاری چیز اوپر جائے گی، ٹھیک ہے جی؟ میدان قیامت ہوگا، عمل تولے جا رہے ہوں گے، ایک بندہ ایسا ہوگا جس کے اعمال میں کوئی گناہ ہی نہیں ہوگا، سن لیں اللہ قریب آ ذہن میں اتر جائے، کوئی گناہ ہی نہیں ہوگا، عمل تولے جائیں گے، ترازو لگ گئی، اور نیکیوں کا پلہ اوپر، نیکیاں زیادہ ہیں، گناہ کم ہے، حکم ہوگا ٹھہرو، ابھی ایک حساب باقی ہے، ایک چھوٹی سی پرچی لا کے نا گناہوں کے پلے میں رکھ دی جائے گی، اور بس پلے میں آنا ہے گناہوں کے، اب گناہ بڑھ جائیں گے، نیکیاں گھٹ جائیں گی، جبکہ ایک بھی گناہ نہیں تھا، حکم ہوگا جہنم میں جھونک دو جا کر کے، یہ کہے گا مالک پوری زندگی فرما برداری کرتا رہا، آج بھی میں تیرے حکم کے تابع ہوں، مگر یہ تو بتا دے اس پرچی میں کیا لکھا تھا جو پوری زندگی کی نیکیاں کھا گئی، پرچی کھول کے دکھائی جائے گی، اس میں لکھا تھا کہ اس نے زندگی میں ایک بار اپنی ماں سے اونچی آواز میں بات کر لی تھی اور بنا معافی مانگے مر گیا تھا، ایک مرتبہ ماں سے چیخ کے بات کرنے پہ اور بنا معافی مانگے مر جانے پہ پوری زندگی کی نیکیاں ختم کر دی جا رہی ہیں، اور وہ جو ہر کھانے میں ماں باپ کو کتا کہہ کے آواز دیتے ہو، جو ہر رات ماں کو ذلیل کرتے ہو، جو ہر دن ماں کو حقارت سے دیکھتے ہو، باپ کو چارپائی پہ بیٹھنے نہ دیتے ہو، بتاؤ ان کا کیا بننا ہے؟ کچھ نہیں ہونے والا، کچھ نہیں ہونے والا۔ اگر ماں باپ ناراض اور مر گئے نا تو پھر 40,000 40 میں بھی ہو جائیں نا
اللہ اس وقت جنت نہیں دے گا جب تک ماں باپ سے حساب کتاب برابر نہیں کرا لے گا. اس لیے میں نے کہا، فرمایا محبوب علیہ السلام نے، آج کی رات ماں باپ کا نافرمان بخشا نہیں جائے گا، شراب کا عادی بھی نہیں بخشا جائے گا، چغل خور بھی نہیں بخشا جائے گا، اور چوتھا نام رشتوں کو توڑنے والا بھی نہیں بخشا جائے گا. کون؟ میں نے کتنے گنا دی آپ کو؟ جو بول گئے سلامت رکھ کے اللہ انہیں. کتنے؟ پہلا ماں باپ کا نافرمان، دوسرا سبحان اللہ، تیسرا، چوتھا رشتوں کو توڑنے والا. کیسے توڑتے رشتے کو؟ فرمایا سل من قطع، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ. اور آج ہماری خاصابی یہ ہے، تو ایک قدم ہٹے گا لے، ہم 2 قدم پیچھے ہٹے گا. اسی کو کہتے ہیں توڑنا، اسی کو کہتے ہیں توڑنا. آپ نے دعوت کرائی، نہیں آیا بندہ، کسی نے کہا چل کے بلا لا، آپ نے کہا میں کیوں جاؤں، میری اٹک تھوڑی رہی ہے، اس کی مرضی کرے آئے نہ کرے نہ آئے. اگر اسے یہ لگتا اس کے بغیر میرا کام نہیں چلے گا تو اس کے جیسے میری جیب میں پڑے رہتے ہیں. یہ تو جملہ بولا جاتا، ایسے خرید لوں گا، ایسے 10 کام کرنے والے 100 روپے میں. سن، 100 روپے میں غلام خرید سکتا ہے، اپنے نہیں خریدے جا سکتے، رشتے نہیں خریدے جا سکتے. سل من قطع، جو توڑے تو اس سے جوڑ. فرمایا گیا رشتوں کا توڑنے والا آج معاف کیجئے. شادی کیا ہو گئی، میاں بیوی ایسے الگ ہو جاتے ہیں کہ ابا کا مطلب ہی نہیں. اب ابا مشورہ بھی نہیں دے سکتا ہے. اگر اس نے مشورہ دے دیا کہ رہا تمہیں کیا مطلب ہے بھائی، میں اپنی چھپر میں گزاروں یا ٹین میں گزاروں یا لنٹر میں، تم کون ہوتے ہو بولنے والے، اب تو میں الگ ہوں. ایسی بہویں جس کے بیٹے کی کمائی کے نیچے عیش کر رہی ہے، اسی ماں سے کہتی تو ہوتی کون ہے بولنے والی، تیرا کیا مطلب ہے. میں بہن بیٹیوں سے کہنا چاہوں گا، خدا رہا آپ اپنی جنت کی بھی حفاظت کریں. سب سے مشکل مسئلہ عورتوں کا میدان قیامت میں ہوگا، اور یہ میں نہیں کہتا، میرے حضور نے فرمایا میں نے معراج کی رات مردوں سے زیادہ عورتوں کی تعداد کو جہنم میں دیکھا ہے. ہلکی سی پھسکاری چھوڑتی ہے کان میں، پورے گھر میں آگ لگ جاتی. ہاں، ہلکے سے سر پورا گھر جل گیا. بس اتنے میں 6 مہینے شادی میں نہیں ہوئے، آپ کہہ رہی سنو پورے پریوار کے لیے نریائی ہے، اس کے لیے روٹی پکانی پڑ رہی، کیا ہی اچھا ہوتا الگ ہوتے، 3 روٹی میں دونوں کا گزارا ہو جاتا. ایسے ہی یہ بہو کا غلام، اس نے بھی کہہ دیا صحیح کہی. یہ اور ایک بات آگے بڑھا کے کہہ دیتا، ارے نہ بھی پکا کی ہوٹل سے لیے گے. یہ اور بڑا بیوی کا غلام ہے، ذرا 1.5 بھی مت پکانا، آگے ہے نا ڈھابا، وہاں کی روٹی کھا لیں گے. سنو، مجبوری ہو تبھی روٹی ہوٹل کی کھایا کرو، ورنہ گھر کی شریف اور پارسا بیٹیوں کے ہاتھ کی روٹی کھایا کرو. اس لیے کہ روٹیوں کا مطلب صرف تن کو چمکانا نہیں بلکہ من کو چمکانا بھی ہوتا ہے. بنا استنجا کرے آ کے روٹی پاپ لیا ہوٹل میں، یہ میرا مزہ آ گیا. ہاں، نکلو ان بلاؤں سے، اپنے گھر کی پارسا بیٹی کے ہاتھ کی روٹی کھایا کر. تن کو بھی لگے گی، من کو بھی لگے گی. تن کو لگے گی تن چمک جائے گا، من کو لگے گی من چمکنے لگ جائے گا. ناراض تو نہیں ہے آپ لوگ؟ بولو میں اور اللہ راضی ہو آپ سے، ذرا کہہ دے سبحان اللہ. ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے. خدا کرے یہ محفل اتنی مقبول ہو جائے کہ میدان قیامت میں رب پوچھے وہ شب برات کہاں گزاری تھی، ہم کہیں گے مالک ایک زمین تھی گیلی تھی، قالین بچھا تھا، سارے بیٹھے تھے تجھے اور تیرے محبوب کی یاد کر رہے تھے. گواہ کون ہے؟ ہم سید کا ہاتھ پکڑ کے کہیں گے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا ہوش ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا.
مقبول ہے اگر سید زادہ بیٹھا ہے تو ہمارے جیسے نکمے تو کتنے مارے مارے پھرتے ہیں، ہمارے جیسے گوار کتنے مل جائیں گے، لیکن محفل نبی کی ہو اور بیٹا بھی نبی کا ہو تو خدا کی قسم پھر سونے پہ سہاگا نہیں، پوری محفل سونا ہو جایا کرتی ہے۔ دل لگ رہا ہے نا سارے لوگوں کا؟ اگر دل محفل میں لگنے لگ جائے سیانے لوگ کہتے ہیں تو سمجھو حضور کی توجہ محفل پہ ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ذرا سی پھسکاری بہو نے کان میں چھوڑی نا، یہ 3 روٹیوں کے لالچ میں آ گیا نا، پھر ختم، پھر ختم۔ پھر کہہ رہے آپ اپنا خرچہ تم اٹھاؤ، میں تمہارا خرچہ نہیں اٹھاؤں۔ پھر باپ بھی الگ، پریوار الگ، رشتہ دار الگ، بہنیں الگ۔ خدا کے واسطے، خدا کے واسطے اپنے کھانے میں دوسروں کا حصہ رکھ لو، دوسروں کا حصہ رکھ لو، ہے نا؟ جو یہ کمزور ہیں، نکمے ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں، ان کے کھانے میں اپنی دعوت کر کے کھلا لیا کرو، کیونکہ اللہ ہمارے نصیب سے تجھے جو دیتا ہے۔ اگر ہم ان لوگوں کو کھلائیں جنہیں روٹیاں نہیں ملتی تو اللہ پھر ہم سب کی بھی غیب سے مدد فرمایا کرتا ہے۔ سلمن قطع کا، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، رشتے جوڑیں گے انشاءاللہ۔ تو میں بیٹیوں سے کہہ رہا تھا خدا کے واسطے اپنی جنت بچا کے رکھو، تمہاری جنت تمہارے شوہر کے قدموں میں، اور تمہارے شوہر کی جنت ان کے ماں باپ کے قدموں میں ہے۔ اپنے شوہر کو اس کی جنت سے الگ مت کرنا، ورنہ تمہاری جنت بھی گھپلے میں پڑ جائے گی۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ میں کیوں کروں، میرے کون سے امی ابا لگتے ہیں وہ، اور اپنے آدمی سے کہے سنو میرے ابا بیمار ہے ذرا دوا دلوا لیں، پھر جیب بھی کاٹ لے گی آدمی۔ اور شوہر کے ماں باپ کے لیے میرے تھوڑی ہے جو میں کروں۔ میری بیٹی تجھے ایک بات بتاؤں، میرے نبی کا آنگن ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ کون خدیجہ؟ یہ وہ خدیجہ ہیں جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا پوری دنیا پہ اسلام کا احسان ہے اور خدیجہ کا اسلام پہ احسان ہے۔ یہ وہ خدیجہ الکبریٰ ہیں جن کو میرے نبی نے محسن اسلام فرمایا، فرمایا اسلام پہ میری خدیجہ کا احسان ہے۔ دل تھام کے بات سننا، لگ رہے ہضم ہو جائے، آپ فتویٰ نہ دیں۔ آج سچی کرنے لگا، فتویٰ بھی بڑی جلدی بڑا جاتی کود کے دے دیتا، جسے فتوے کی فا کا پتہ نہیں ہوتا پھٹ سے کافر لکھ دیتا۔ اعلیٰ حضرت جیسا احتیاط کرے، اور جسے سورہ فاتحہ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کی روشنی میں یاد رہو گے فتوے دے رہا ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور وہ ہیں جو کائنات کے لیے قرار بن کے آئے ہیں، وہ جو نہ تھے، وہ جو نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے، جہان ہے۔ کائنات کے لیے میرا نبی کرم بن کے آیا، بے قراروں کا قرار بن کے آیا۔ میرے نبی فرماتے تھے میں کل کائنات کا قرار بن کے آیا، خدیجہ میرا قرار بن کے آیا۔ اور یاد رکھیے گا، بڑی بات کرنے لگا ہوں، حضور فرماتے تھے بڑے ستم کیے میری قوم نے، بڑا ستایا میرے شہر کے لوگوں نے، لیکن فرماتے ہیں جب میں گھر جاتا تھا تو خدیجہ کے 2 جملے میرے دکھوں کا مرہم بن جایا کرتے تھے۔ 2 جملے۔ آج شوہر باہر دھکے کھا کے آئے، عورت کا منہ اتنا موٹا بھیلی جیسا، پھول کے گپا، 8 دن میں گاڑی سے اتر کے آیا غریب۔ کتنے دھکے کھائے، کتنی گالیاں کھائی ہیں، سسٹم سے لڑا گئے، دشمنوں سے لڑا گئے، ہتھیلی پہ جان رکھ کے چلا گئے، سر سے کفن باندھ کے اسٹیئرنگ پہ بیٹھا رہا۔ 8 دن کے بعد آیا، منہ اس کا بھیلی جیسا۔ کیا ہوا کہ میری بہن کے دعوت میں نہ گئے تو اور رحم کر میری بیٹی، شوہر ہے تیرا وہ، تیری بہن کے ہاں دعوت میں نہیں گیا، تو نے اس کی 8 دن کی قربانیوں پہ پانی پھیر دیا۔ کوئی بھی مرد ہونا، میں ہوں یا آپ کو، گھر اس نیت سے آتا ہے کہ بہت تھکا دیا زمانے نے، اپنی چھت کے نیچے لیٹیں گے تو کچھ سکون کے سانسیں مل جائے۔
یہی بات ہے کہ نہیں بھائی؟ بولو، بول سکتے تو بولو، ورنہ کوئی بات نہیں، ناراض نہیں ہوں گا۔ میں اب جتنی بات بول رہا ہوں میں آپ کی مرضی سے بول رہا ہوں، میں اپنی بات اپنا وقت پورا کر چکا ہوں، اب یہ وقت آپ کے حکم کے مطابق آگے بڑھ رہا ہے۔